بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارت میں بی جے پی حکومت کی جانب سے وقف جائیدادوں پر قبضے کا سلسلہ دوستو جاری ہے، جس کے تحت 8,72,000 وقف املاک جن کی مالیت $14.22 بلین سے زیادہ ہے، غیر قانونی طور پر ہڑپ کر لی گئی ہے۔ مودی حکومت نے کئی تاریخی مساجد کو گرا کر تجارتی مراکز میں تبدیل کر دیا ہے، جبکہ قبرستانوں پر پارکنگ لاٹس بنائے جا رہے ہیں۔ وقف جائیدادیں یا تو سرکاری قبضے میں چلی گئی ہیں یا بیچ دی گئی ہیں یا مکمل طور پر مٹی میں ملا دی گئی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بی جے پی کی یہ کارروائیاں مسلمانوں کو بے دخل کرنے اور ان کی تاریخی ورثے کو مٹانے کی ایک منظم کوشش ہے۔ بھارت میں مسلمان نہ صرف اپنے مذہبی مقامات بلکہ اپنی شناخت کے تحفظ کے لیے بھی شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ 1985 کے وقف ریکارڈ کو نظر انداز کر کے حکومت نے زمین کو سرکاری جائیداد قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ 1857 میں قائم ہونے والی مشہور موتی مسجد بھی سرکاری کنٹرول میں لے لی گئی ہے۔ موتی حکومت نے نہ صرف وقف جائیدادوں پر بلڈوزر چلائے بلکہ وقف بورڈ کو ہندو سرمایہ داروں کے حوالے کر کے قانونی طور پر چوری کو اصلاحات کا نام دے دیا۔ بھارت میں مسلمانوں کے لیے دوستو اپنی مذہبی جائیدادوں کو بچانا مزید مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دوستو افسوس ہوتا ہے ان پاکستانیوں پر بھی جو پاکستان میں آزاد فضا میں رہ کر بھی آزادی محسوس نہیں کرتے۔ بدقسمت ہیں یہ لوگ۔ ماؤنٹ سینا ہاسپٹل کی ڈاکٹر لیلا عباسی کو سوشل میڈیا پر صہیونی رجیم کے خلاف پوسٹ کرنے پر ہاسپٹل سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ ہاسپٹل دوستو نیو یارک میں واقع ہے۔ اس 46 سالہ خاتون ڈاکٹر نے اپنی پوسٹ میں حماس اور حزب اللہ کی حمایت کرتے ہوئے بچوں کے قتل عام میں مصروف اسرائیلی فوج کو موذی مرض طاعون کینسر سے تعبیر کیا تھا۔ ہاسپٹل کی انتظامیہ نے مذکورہ ڈاکٹر کی جانب سے سوشل میڈیا پر شائع کیے گئے مواد کی جانچ کے بعد انہیں برطرف کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ کوئی بھی زیادہ دیر اقتدار میں رہنے والا نہیں ہے۔ ہندوستان میں بادشاہوں کے محل ویران ہیں، تمہارے بھی محل ویران ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم جھک جائیں گے تو یاد رکھیں کہ ہم صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، وقت کے یزیدوں اور فرعونوں کے سامنے نہیں جھکتے۔ روسی صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ روس امریکی صدر ٹرمپ کے گرین لینڈ پر قبضے کے منصوبے میں مداخلت نہیں کرے گا۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کی گرین لینڈ پر قبضہ حاصل کرنے کی کوشش کسی کو پہلی مرتبہ حیران کر سکتی ہے۔ یہ سمجھنا کہ یہ نئی امریکی انتظامیہ کی پالیسی کا حصہ ہے ایک بڑی غلطی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کی گرین لینڈ پر قبضہ حاصل کرنے کی کوشش حیران کن نہیں ہے، کیونکہ امریکہ طویل عرصے سے اس معدنی وسائل سے مالا مال علاقے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ صدر پیوٹن نے امریکہ کے اس اقدام کو اس کی جغرافیائی، سیاسی اور معاشی حکمت عملی کا تسلسل قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے 19ویں صدی میں گرین لینڈ پر قبضے کے منصوبے بنائے تھے اور دوسری جنگ عظیم کے بعد اسے خریدنے کی پیشکش بھی کی گئی تھی۔ صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ گرین لینڈ کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں بلکہ دو مخصوص ریاستوں سے ہے۔ میانمار میں 7.7 شدت کے زلزلے نے دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خوفناک تباہی مچا دی تھی، جس کے نتیجے میں اب تک ہزاروں افراد مارے جا چکے ہیں، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اموات کی تعداد 1 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے USGS کے مطابق زلزلہ سطح زمین کے بہت قریب آیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی شدت زیادہ محسوس کی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ میانمار میں پچھلے 75 سالوں میں آنے والا سب سے بڑا زلزلہ تھا۔ یہ زلزلہ دوستو سائیگانک فالٹ لائن پر آیا، جو 1200 کلومیٹر طویل اور انتہائی سیدھی ہے، جس کے باعث زلزلے کے اثر بڑے پیمانے پر محسوس کیے گئے۔
اس فالٹ لائن کو کیلیفورنیا کی سان انڈریاس فالٹ سے تشبیہ دی جا رہی ہے، جس پر اکثر تباہ کن زلزلے آتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ میانمار کی تعمیرات غیر محفوظ ہیں اور حکومت کی جانب سے بلڈنگ کوڈز پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث زیادہ تباہی ہوئی۔ برطانوی جیولوجیکل سروے کے سائنسدان برائن ہپٹی کے مطابق میانمار میں زیادہ تر عمارتیں لکڑی اور غیر مضبوط اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں، جو شدید زلزلوں کا سامنا نہیں کر سکتی۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں 2.8 ملین افراد موجود ہیں اور زیادہ تر ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ میانمار کی حکومت خانہ جنگی کے باعث پہلے ہی بحران کا شکار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر سینئر صوبائی مریم اورنگزیب دوستوں عام شہری بن گئی، بھیس بدل کر جناح ہاسپٹل لاہور چلڈرن ہاسپٹل کے دورے کیے اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ دوستوں میرے خیال سے بھیس بدلنے کی ضرورت نہیں تھی، بس میک اپ نہ کرتی تو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ دوستوں بہت سے لوگ اگر میک اپ نہ کریں تو بہت سے چینج نظر آتے ہیں۔ بہرحال مریم اورنگزیب مختلف کاؤنٹرز پر گئیں، وارڈز کا معائنہ کیا، ادویات کی مفت فراہمی صفائی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے زیر علاج مریضوں کے لواحقین سے ادویات کی مفت فراہمی اور علاج کے بارے میں بھی پوچھا۔ مریضوں کے لواحقین نے جناح ہاسپٹل اور لاہور چلڈرن ہاسپٹل میں صفائی ستھرائی، علاج اور مفت ادویات کی فراہمی تک صورتحال میں نمایاں بہتری کا اعتراف کیا۔ تنازعات کے بھنور میں پھنسے پاکستانی یوٹیوبر رجب بٹ نے دوستوں اپنے حالیہ ویلاگ میں انکشاف کیا ہے کہ وہ اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہیں اور وہ پاکستان چھوڑ چکے ہیں۔ ایک جذباتی ویڈیو پیغام میں رجب بٹ نے پاکستان چھوڑنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے اپنے دل کا حال بیان کیا، جس نے ان کے مداحوں کو بھی آبدیدہ کر دیا۔ رجب بٹ ان دنوں توہین مذہب کے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں، جس نے انہیں ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ان کا یہ تنازعہ اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے اپنا پرفیوم لانچ کیا، جس کا متنازع نام ان کے لیے وبال جان بن گیا۔ اگرچہ دوستو رجب نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اور خانہ کعبہ کے سامنے احرام میں ملبوس ہو کر اپنی غلطی کی معافی مانگ لی تھی، لیکن ان کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اپنے ویلاگ میں رجب بٹ نے انکشاف کیا کہ وہ 23 مارچ کی رات پاکستان چھوڑ چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ اپنی والدہ اور خاندان کی حفاظت کے لیے خوفزدہ تھے۔ وہ بغیر کسی سامان کے اکیلے یہاں آئے ہیں اور ان کے اہل خانہ کو بھی ان کے جانے کا علم بعد میں ہوا۔ رجب بٹ نے اپنی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں نہیں معلوم کہ یہ مشکل وقت کب ختم ہوگا، لیکن وہ اپنے والدین کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ انہوں نے زندگی میں سب کچھ حاصل کیا، لیکن اب انہیں اپنے گھر میں رہنے کی بھی اجازت نہیں۔ رجب بٹ نے دوستوں روتے ہوئے کہا کہ انہوں نے غلطی کی، لیکن جب خدا معاف کر دیتا ہے تو انسانوں کی کیا اوقات ہے۔ انہوں نے لوگوں سے معاف کرنے کی درخواست کی اور کہا کہ اگر ان کی پریشانیوں سے ان کے والدین کو کچھ ہوا تو وہ کبھی خود کو معاف نہیں کر پائیں گے۔ رجب بٹ کے ان الفاظ نے دوستوں ان کے مداحوں کو بھی جذباتی کر دیا۔ بہت سے مداحوں نے انہیں اس مشکل وقت میں حمایت کا یقین دلایا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ بیرون ملک میں ہی رہیں۔ ان کے مطابق پاکستان میں کامیاب ڈیجیٹل تخریج کاروں کے لیے حالات محفوظ نہیں ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ گزشتہ کئی دہائیوں کی امریکی خارجہ پالیسی کے برعکس دوستوں روس کے قریب تر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ یوکرین میں جنگ روکنے کے معاملے پر بھی صدر پیوٹن کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ وہ یوکرین کے صدر کے پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ جنگ بندی کے لیے روس کی کڑی شرائط کو قبول کرے، حالانکہ اس کے برعکس سچ یہ ہے دوستوں کہ اس جنگ میں حملہ کرنے والا پہلا ملک روس ہی تھا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے یورپی اتحادیوں سے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ یہ توقع ہرگز نہ رکھیں کہ امریکہ ان کے دفاع میں ان کی مدد کرتا رہے گا۔ ایسے میں دوستو اہم سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ صدر ٹرمپ کی زیر قیادت کسی بڑی اور نئی حکمت عملی پر کام کر رہا ہے، یا کیا یہ روس کو چین سے دور کرنے کے کسی بڑے اور سوچے سمجھے منصوبے کا ایک حصہ ہے؟
روس کے حوالے سے امریکہ کی پالیسی میں سب سے بڑی تبدیلی گزشتہ ماہ 12 فروری کو اس وقت دیکھنے میں آئی جب صدارتی منصب سنبھالنے کے بعد صدر ٹرمپ نے صدر پیوٹن سے 90 منٹ تک فون پر بات کی۔ اس کے بعد انہوں نے یوکرین کے صدر پر دباؤ ڈالا کہ وہ امریکہ کی جانب سے کوئی سیکیورٹی ضمانت دیے بغیر روس کے ساتھ امن معاہدے پر راضی ہو جائے۔ صدر پیوٹن کے ساتھ فون پر کی گئی بات چیت کے بارے میں بتاتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی قریب ہو کر اور مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ یوکرین جنگ کے خاتمے کے بعد یوکرین نیٹو کا رکن نہیں بن سکے گا۔ یاد رہے دوستوں کہ سابق امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین سے وعدہ کیا تھا، یقین دلایا تھا کہ اسے نیٹو کا رکن بنایا جائے گا، تاہم اس اعلان کی روس نے سخت مخالفت کی تھی۔ اس کے بعد متعدد مواقع پر صدر ٹرمپ نے یوکرینی صدر کو آمر اور بیکار منشیات زدہ شخص بھی قرار دیا تھا۔ گزشتہ دنوں وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ اور یوکرینی صدر کے درمیان جو جھگڑا ہوا اسے پوری دنیا نے بھی دیکھا۔ وائٹ ہاؤس کی اس میٹنگ کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا کہ یوکرین کو جنگ شروع ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یاد رہے دوستوں کہ ماضی میں بھی صدر پیوٹن بھی ایک بار ایسا ہی تبصرہ کر چکے ہیں جس میں جنگ کے آغاز کا الزام یوکرین پر عائد کیا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر جنگ ختم ہونے کے بعد یوکرین میں امن فوج تعینات کی جاتی ہے تو اس عمل میں امریکہ یورپ کی مدد نہیں کرے گا، جبکہ روس بھی یوکرین میں مغربی افواج کی تعیناتی کے اعلان کو واضح انداز میں مسترد کر چکا ہے۔ یوکرین جنگ کے آغاز کے 3 سال مکمل ہونے پر اقوام متحدہ میں ہوئے ایک خصوصی اجلاس میں ہونے والی ووٹنگ میں امریکہ نے روس کا ساتھ دیا تھا اور روس کی مذمت پر مبنی قرارداد کا حصہ بننے سے انکار کیا تھا۔ یورپی اتحادیوں سے دوری اور روس کی جانب جھکاؤ، یہ اقدام امریکہ کی 80 سالہ پرانی خارجہ پالیسی سے علیحدگی اختیار کرنے جیسا ہے۔ تاحال یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کی نئی حکمت عملی ہے یا نہیں۔ 25 فروری کو امریکی وزیر خارجہ نے بتایا تھا کہ صدر ٹرمپ ان کی انتظامیہ روس اور چائنا کے درمیان تعلقات کو کمزور کرنا چاہتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے خیال میں روس ہمیشہ کے لیے چائنا کا جونیئر پارٹنر نہیں بننا چاہے گا، کیونکہ ایسی صورتحال میں روس کو وہی کرنا پڑے گا جو چائنا کہے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ روس کے لیے اچھا ہے، یہ امریکہ یا یورپ یا دنیا کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ امریکہ کے لیے بھی خطرناک ہوگا، کیونکہ آپ امریکہ کے خلاف 2 ایٹمی سپر پاورز کے متحد ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ چائنا کے عالمی تجارتی نیٹ ورک کو چیلنج کرے گا جسے بیلٹ اینڈ روڈ کہا جاتا ہے۔ چائنا نے اس وزیر خارجہ کے ان ریمارکس پر شدید رد عمل کا دوستوں اظہار کیا تھا۔ اس کے جواب میں چائنا نے کہا تھا کہ چائنا اور روس کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی امریکہ کی کوشش ناکام بنا دی جائے گی۔ چائنا اور روس کے پاس ترقی کے لیے طویل مدتی حکمت عملی ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ امریکہ جس حکمت عملی کی کوشش کر رہا ہے وہ سابق امریکی صدر رچرڈ نکسن نے بھی سوویت دور میں اختیار کی تھی۔ نکسن نے روس کو تنہا کرنے کے لیے چائنا کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے، اور شاید اب ٹرمپ روس کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کر کے چائنا کو تنہا کرنا چاہتا ہے۔ تجزیہ کاروں نے اسے ریورس نکسن یا ریورس کسنجر پالیسی قرار دیا ہے۔ اپنے دور کے قومی سلامتی کے مشیر ہنری کسنجر کے مشورے پر صدر نکسن نے سن 1972 میں چائنا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں ان دونوں کمیونسٹ ممالک کی امریکہ کے خلاف مشترکہ جارحیت کا خاتمہ ہوا تھا۔ امریکی تھنک ٹینک کونسل فار فارن ریلیشنز کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ کی بات یہ پتہ چلتا ہے کہ وائٹ ہاؤس اور ان کے کٹر مخالفین چائنا کو تنہا کرنے اور اس کے بڑھتے ہوئے عالمی اثر کو کم کرنے کے لیے روس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ اور دوستو، امریکہ نہیں چاہتا کہ روس چائنا کے لیے خام مال کی سپلائی کا مرکز بن جائے اور اپنے وسائل اور معدنیات چائنا کو سستے داموں بیچتا رہے، اور اس کے نتیجے میں چائنا کو امریکہ پر برتری ملے۔ روس اور چائنا کو الگ کرنے کے لیے اب کی بار امریکہ کو بہت سخت محنت کرنی پڑے گی۔
سن 2022 میں یوکرین پر حملے سے چند روز قبل روس اور چائنا نے نہ ختم ہونے والی دوستی کا عزم کا اعادہ کیا تھا، اور اس کے بعد سے ان دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات انتہائی تیزی سے آئے ہیں۔ چائنا روسی خام تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ چائنا نے سن 2024 میں 62 ارب ڈالر مالیت کا روسی خام تیل خریدا ہے، جبکہ چائنا کی جانب سے سن 2021 میں کی جانے والی روسی خام تیل کی خریداری محض 20 ارب ڈالر کے لگ بھگ تھی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یوکرین پر حملے کے بعد مغربی ممالک نے روسی تیل کی درآمد پر پابندیاں عائد کر دی تھی، جس کے بعد چائنا کو روس سے مزید سستا تیل خریدنے کا موقع مل گیا۔ دوسری طرف چائنا روس کی کمپیوٹر چپس جیسا کہ ہائی ٹیک آلات کی ضرورت کو پورا کرنے میں ایک قابل قدر شراکت دار بن کر ابھرا ہے۔ دوستو، لگتا ہے کہ صدر پیوٹن شاید تھوڑی دیر کے لیے امریکی نقطہ نظر کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر چلیں گے، لیکن وہ کسی بھی امریکی پیشکش کے بدلے چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات پر سمجھوتا نہیں کریں گے، کیونکہ روس اور چائنا وسائل کے لحاظ سے فطری اتحادی ہیں، جبکہ روس اور امریکہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ تیل اور گیس کی تجارت کے معاملے میں امریکہ اور روس ایک دوسرے کے حریف ہیں، اور صدر ٹرمپ کی جانب سے روس اور پیوٹن کی حمایت کرنے کی وجہ کوئی سفارتی حکمت عملی نہیں ہے، بلکہ یہ انتہائی ذاتی نوعیت کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ صدر ٹرمپ کی پہلی مدت صدارت کے دوران بھی ابھر کر سامنے آیا تھا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔